अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की उर्दू की दूसरी जमात की माविन किताब किरण का एक सबक देखने जा रहे हैं। आप लोगों ने इसके मुश्किल अल्फाज तो पहले ही पढ़ना सीख लिए होंगे। अब हम इस सबक को अच्छे से पढ़ना सीखते हैं। इस सबक का नाम है बी गिलहरी। बहुत से बच्चे इसको गुलहरी पढ़ते हैं, जो सही नहीं है। ये है गिलहरी, बी गिलहरी। तुमने सुना बी गिलहरी बहुत बीमार हैं? अब ये कौवा कह रहा है तो कैसे कहेगा, कोशिश करते हैं। आय आय, तुमने सुना? बी गिलहरी बहुत बीमार है। आय। कौवे ने रोटी का टुकड़ा खाते हुए मानो बिल्ली को बताया। अब मानो बिल्ली ने कहा, हाँ सुना तो है, लेकिन होंगी हमें क्या। अब मानो कैसे बोलेगी? म्याऊ म्याऊ, हाँ सुना तो है, लेकिन होंगी हमें क्या। मानो बिल्ली ने रुखाई से जवाब दिया, रूखे हुए मुंह से, यानी जैसे कोई ख़ास तवज्जो ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, उनका मूड ख़राब है जैसे कि, तो उसको हम रूखा हुआ मुंह कहते हैं। तो रुखाई से जवाब दिया, दिलचस्पी नहीं ली ज़्यादा। तो होंगी हमें क्या, मानो बिल्ली ने जवाब रुखाई से जवाब दिया और अपने प्याले से दूध पीने लगी। हाँ लेकिन कोई बीमार हो तो उसे देखने ज़रूर जाना चाहिए, खिड़की के ऊपर बैठे कबूतर ने कहा। अब कबूतर ने कैसे कहा होगा? हाँ लेकिन कोई बीमार हो तो उसे देखने जरूर जाना चाहिए, खिड़की के ऊपर बैठे कबूतर ने कहा। छोड़ो भाई, गिलहरी बी की आदतें बहुत बुरी हैं। वो कभी मेरे पिंजरे में पड़ा रोटी का टुकड़ा ले भागती हैं, कभी मेरे पिंजरे के पास छुच छुच करके शोर मचाकर मुझे परेशान करती रहती हैं। मिट्ठू मियाँ मिर्च खाते खाते गुस्से से बोले। अब मिट्ठू मियाँ कैसे बोले होंगे? तो मिट्ठू मियाँ टें टें करके बोलते हैं, टें टें टें। तो छोड़ो भाई, गिलहरी बी की आदतें बहुत बुरी हैं। वो कभी मेरे पिंजरे में पड़ा रोटी का टुकड़ा ले भागती है, कभी मेरे पिंजरे के पास चुच चुच करके शोर मचाकर मुझे परेशान करती रहती हैं। मिट्ठू मियाँ मिर्च खाते खाते गुस्से से बोले। ये मज़े की बात इन्होंने लिखी कि मिर्च खाते वैसे ही गुस्सा आ रहा होता होगा, मिर्चें लगती हैं ना, हालांकि तोते मिर्चें खाते हैं। तो मिर्च खाते हुए बोले, अच्छा ये बी गिलहरी छुच छुच करके शोर मचाती हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पिंजरे के जो जो जालियां हैं ना, उन जालियों के ऊपर अपने पंजे रगड़ती होंगी, उससे एक छर छर करके एक आवाज़ आती होगी, तो वो उनको पसंद नहीं आती होगी मिट्ठू मियाँ को। फिर हाँ, मेरे खाने की चीज़ें भी अक्सर उठा ले जाती हैं। हूँ, होती रहें बीमार। मेरे खाने की चीज़ें भी ले जाती हैं, मुझे भी तंग करती हैं, मानो बोली। लेकिन कोई बीमार हो तो देखने ज़रूर जाना चाहिए, इसके उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। उसके लिए तो कोई बीमार हो तो देखने ज़रूर जाना चाहिए, उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। बी चिड़िया ने अपने घोंसले से सर निकाल कर कहा। अब बी चिड़िया कैसे बोल रही होंगी? जी 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 जी, लेकिन कोई बीमार हो तो उसे देखने जरूर जाना चाहिए, उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। जी 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 जी। है ना भाई। कव्वे मियाँ बोले, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ, हालांकि वो कभी मेरा मुंह चिढ़ाती थी, कभी मजाक उड़ाती थी कि तुम इतने काले हो, ये दीवार मेरी है, तुम इस पर ना बैठा करो वगैरह, मगर फिर भी सोच रहा हूँ कि मैं उनका हाल पूछने जाऊं। कव्वे मियाँ ने क्या कहा कि मैं तो कब से कह रहा हूँ कि उनका हाल देखने जाया जाए, हालांकि वो कभी मेरा मुंह चिढ़ाती थी। मेरा मुंह चिढ़ाना, जैसे आप कहते हैं ना, अम्मी देखें वो बच्चा मुंह चिढ़ा रहा है, तो असल में कहना चाहिए वो मेरा मुंह चिढ़ा रहा है, मेरा मुंह चिढ़ा रहा है। ठीक है, वो कभी मेरा मुंह चिढ़ाती थी,
کبھی مذاق اڑاتی تھیں کہ تم اتنے کالے ہو۔ کیا یہ کوئی اچھی بات ہے کسی کا یہ مذاق اڑانا؟ جی نہیں، بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ یہ دیوار میری ہے، تم اس پر نہ بیٹھا کرو وغیرہ۔ لیکن پھر بھی سوچ رہا ہوں کہ میں ان کا حال پوچھنے جاؤں۔ یہ تو تمہاری نیکی ہے کہ تم بدلہ لینے کے بجائے اچھا کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ کبوتر میاں پھر بولے۔ بھی ہر جانور کی میں نے ایک ایک دفعہ آواز نکالی نا، تاکہ آپ بھی ایک ایک دفعہ نکال کے دکھائیے۔ مٹھو میاں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں گھمائیں، ان کی آنکھوں کا رنگ بدلا اور وہ اپنا منہ پروں میں چھپا کر سوتے بن گئے۔ گلہری کونے میں لگے پرانے درخت کی کھوہ میں رہتی تھی۔ کھوہ، کھ سے شروع ہو رہا ہے، ہ پہ ختم ہو رہا ہے۔ کھوہ ہوتی ہے درخت میں، بعض اوقات کوئی سوراخ سا ہو جاتا ہے، اس سوراخ میں اندر چھوٹا سا غار نما سا بن جاتا ہے۔ غار تو ظاہر ہے پہاڑوں میں ہوتا ہے، درخت میں ایک چھوٹی سی جگہ بن جاتی ہے جس میں گھس کے جانور جیسے کہ سانپ یا چوہے یا پرندے یا گلہریاں جو ہیں وہ رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گلہری کونے میں لگے پرانے درخت کی کھوہ میں رہتی تھی۔ بیمار تھی، مگر اس کی بری عادتوں کی وجہ سے کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ دیکھیں آپ بھی اسی طرح پڑھیے گا، جس چیز پہ میں زیادہ زور دے کے پڑھ رہا ہوں، جیسے میں نے یہاں پہ کوئی پہ زور دیا، مگر اس کی بری عادتوں کی وجہ سے کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ سب کی باتیں سن کر مانو کو ترس آیا۔ کچھ بچے اس کو بولتے ہیں ترس آیا، یہ ترس نہیں ہے، ترس آیا۔ وہ زارا کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ کوا کائیں کائیں کر رہا تھا، چڑیا چوں چوں کر کے شور مچا کر گلہری کی کھوہ کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ کبوتر میاں بھی اسی درخت پر بیٹھ کر کوٹر غوں کرنے لگے۔ صحن میں اتنا شور سن کر دادی جان اور زارا باہر آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دادی جان بولی۔ زارا نے گلہری کی کھوہ دیکھی ہوئی تھی، اس نے سیڑھی لگا کر اندر جھانکا۔ اندر گلہری سر ڈالے پڑی تھی۔ سر ڈالے پڑا ہونا یعنی بہت تھکی ہوئی حالت میں، بہت ادموئی حالت میں ایسے پڑے ہونا جیسے بے ہوش ہوں، سر ایک طرف ڈھلکا ہوا ہے۔ سر ڈالے پڑی تھی۔ زارا نے احتیاط سے اسے نکالا۔ امی نے علی کو گلہری کے کھانے کے لیے کچھ دے کر بھیجا۔ دادا جان بھی آ گئے۔ انہوں نے جانوروں کے ڈاکٹر فیصل کو بلایا جو مانو بلی کو دیکھنے اور دوا دینے آتے رہتے تھے۔ جانوروں کے ڈاکٹر الگ ہوتے ہیں نا۔ ڈاکٹر فیصل نے گلہری کو ایک چھوٹا سا انجیکشن لگایا، انجیکشن، اور کہا یہ کل پرسوں تک ٹھیک ہو جائے گی۔ سب جانور پریشان ہو کر گلہری کو دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں پریشان کو کھینچا میں نے۔ سب جانور پریشان ہو کر گلہری کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے دن گلہری کی طبیعت بہتر ہوئی۔ سب نے اس کا حال پوچھا۔ گلہری بہت شرمندہ تھی۔ گلہری بہت شرمندہ تھی۔ اس نے دل میں سوچ لیا کہ اب وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گی، کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گی، مٹھو کو بھی نہیں، جنہوں نے اب تک اس کا حال نہیں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو دیکھیں کتنا اچھا سبق ملا ہمیں نا، کتنی اچھی باتیں سیکھی ہم نے اس میں، کہ خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عیادت کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیماروں کی عیادت کو بہت ثواب بتاتے تھے، اور جب ان کو موقع ملتا تھا، پتہ چلتا تھا، تو خود جاتے تھے عیادت کرنے، اور اس بیمار کے لیے دعا بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر پتہ چلا کرے تو اپنے امی ابو کی اجازت سے یا ان کے ساتھ ہی بیماروں کی عیادت کے لیے جایا کریں۔ لیکن اگر آپ بیماروں کی عیادت کے لیے گئے ہیں تو اس کی عیادت ہی کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں شور شرابہ ہلہ گلہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ چھوٹے بچے کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں نا۔ اور ہسپتالوں میں جانے کی ضد نہ کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کو ہسپتالوں میں جانا لے جانا اچھی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے اپنا لیسن بڑا اچھے سے پڑھا۔ آپ بھی اتنا ہی اچھے سے پڑھ کے سنائیے گا،
اور یہ بھی سمجھائیے گا ساری باتیں جو میں نے سمجھائیں کہ کتنی ضروری بات ہے عیادت کرنا، ہمارے پیارے نبی کیسے عیادت کرتے تھے، اور ہسپتال میں جا کے کیا کرنا چاہیے، یا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اور عیادت میں جا کے بچوں کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بس آپ اس کی تیاری کریں، ہم جب تک اگلے لیسن ریکارڈ کرتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.